بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی دو ویڈیوز کے اندر جو اللہ رب العزت نے انسانوں کے درجات کو بیان کیا، اس کو میں نے قرآن مجید کی روشنی میں عرض کیا۔ میں یہ اصل میں بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ کچھ لوگوں کا خیال ہے، کچھ لوگوں کا نظریہ اور سوچ یہ ہے کہ ہم سب برابر ہیں، یعنی ایک عام آدمی وہ بھی اسی اتنا ہی ہے اللہ کے نزدیک جتنا کہ دوسرے اولیاء اللہ، صالحین، متقین، اللہ کے جو مقرب بندے ہیں وہ، اور انبیاء کرام، یہاں تک کہ وہ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کو بھی اب عام انسانوں کی کیٹیگری میں لیتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کے لیے قرآن مجید نے اصول بیان کیا کہ سارے انسان ہونے میں تو برابر ہیں۔ اگر ہم کہیں کہ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام انسان ہونے میں ہمارے برابر ہیں، تو انسان ہونے میں تو ساری انسانیت برابر ہے۔ یعنی جو ہمیں بھی دو ہاتھ دیے ہیں تو ان کو بھی دیے ہیں، ہمیں بھی دو کان دیے ہیں تو ان کو بھی، ہمیں دو آنکھیں دی ہیں تو ان کو بھی، ہمیں دو ٹانگیں دی ہیں تو ان کو بھی۔ یہ سارے سٹرکچرنگ میں اور جسم میں تو ساری انسانیت برابر ہے، لیکن اللہ کے نزدیک مقام اور مرتبے میں سارے برابر نہیں ہیں، اور جتنے مرتبے میں جتنا کوئی اونچا ہے اتنا ہی اس کا حال اللہ رب العزت کو پتہ ہے، اور اس کے حال کو اس کے لیول کے لوگ جان سکتے ہیں۔ اگر کوئی اس کے نیچے والا اٹھ کر اس پر بات کرنا چاہے جو اونچے درجے کا ہے، تو یہ اس کی بات کرنا اس کے لیے بنتا نہیں، کیونکہ وہ اس کا ادراک ہی نہیں رکھتا، اس کا پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کس طرح کا بندہ ہے، اس کے حال کا، اس کے احوال کا اس کو عام آدمی کو پتہ نہیں ہے۔ یعنی جو کافر لوگ ہیں ان کو ایمان کی حالت کا پتہ نہیں، اور جو ایمان والے ہیں ان کو صالح لوگوں کی حالت کا پتہ نہیں ہے، اور جو صالح لوگ ہیں ان کو شہید کو کیا ملا جب اس نے اپنی جان دے دی، چونکہ اس کو ہی پتہ جس نے جان دی، اور جان دے کر جو اس نے دیکھا جو اس کو ملا وہ تو وہی جانتا ہے، اور کوئی نیچے والا کون صالحین میں سے کیسے کوئی جان سکے گا؟ جس نے ایکسپیریمنٹ ہی نہیں کیا، جس نے تجربہ ہی نہیں کیا، وہ اس کے حال کو کیسے جان سکے گا؟ تو وہ شہید کے حال کو شہید جانتا ہے۔ اس طرح صدیقین جنہوں نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، صحابہ کرام، ان کے حال کو وہ جانتے ہیں کہ ان کا تعلق ذات مصطفیٰ سے کیسا تھا، ان کا تعلق آپس میں کیسا تھا، وہ کتنا ادب اور کتنا احترام کرتے تھے، وہ صرف وہی جانتے، صحابہ کرام ہی جانتے ہیں۔ تو کوئی تابعی اٹھ کر وہ بھی صحابہ کرام کے اس ایمانی جذبے کو اور ایمانی کیفیت کو اتنا نہیں جان سکتا جتنا صحابہ کرام جانتے تھے۔ اس لیے کسی تابعی کو بھی اجازت نہیں بنتی، کسی تابعی کا بھی معیار نہیں بنتا کہ وہ کسی صحابی پر تنقید کرے۔ اسی طرح اہل بیت اطہار ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت پاک ہے، ان کا معیار سب سے بلند ہے، کیونکہ ان کو صحابہ کو ایک سنگت ملتی تھی تو اہل بیت اطہار کو دوہری سنگت ملتی تھی۔ ان کو ایک مجمع میں باہر اوپن ماحول میں بھی حضور ملتے تھے، اور دوسرا ان کو کھلے مجمع گھر کے اندر خاص حالت میں بھی، گھر کے اندر بھی ان کو صحبت و سنگت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم میسر تھی۔ تو جو اندر کا حال تھا وہ اہل بیت اطہار ہی جان سکتے ہیں، وہ صحابہ، عام صحابہ بھی نہیں جان سکتے۔ تو ان پر تنقید کرنا یا ان پر بات کرنا یا ان کی پر گفتگو کرنا یہ صحابہ کا بھی حق نہیں تھا۔ جائے کہ ہم میں سے کوئی اٹھ کر نیچے سے آج کا کوئی مولوی اٹھ کر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین پر بات کرے، یہ بالکل ناجائز اور بالکل گستاخی والی بات ہے۔ اسی طرح انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام، کیسا زمانہ آ گیا ہے کہ امتی کلمہ پڑھنے والا آج کا 1600 سال 1700 سال بعد آنے والا ایک عام بندہ، وہ آج انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام پر تنقید کر رہا اور کہہ رہا ہے کہ نبی سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ بڑی سوچنے والی بات ہے۔ انجینئر محمد علی مرزا کی میں نے تقریر ایک سنی ہے، تو اس میں وہ کہہ رہا تھا کہ انبیاء سے بھی اجتہادی غلطی ہو سکتی ہے۔ اگر انبیاء سے غلطی ہو سکتی ہے، اگر یہ عقیدہ رکھا جائے کہ انبیاء سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، تو پھر مجھے بتائیں کہ دین کیسے محفوظ رہتا ہے؟ پھر تو ہر حدیث
ہر آیت مشکوک ہو جاتی ہے، ہر حدیث مشکوک ہو جاتی ہے، تاجدار کائنات کا ہر عمل مشکوک ہو جاتا ہے، پتہ نہیں اللہ نے یہ کہا تھا یا نہیں کہا، حضور نے صحیح کیا تھا یا غلط کیا تھا۔ تو معاذ اللہ استغفر اللہ، اللہ پاک ایسے بدبخت لوگوں سے ہمیں بچائے اور ایسے بد عقیدہ لوگوں سے ہمیں بچائے، امت مسلمہ کا تحفظ فرمائے، جو ہر وقت جو زبان کھولتے ہوئے ذرا نہیں شرماتے کہ ہم کس ہستی کے بارے میں، کس ذات کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ اور بہت سارے لوگ ان کے فالوورز اور بنے ہوئے ہیں جن کو یہ شرم نہیں ہے کہ داتا حجویری پر زبان کھول رہا ہے، خواجہ اجمیری پر بات کھول رہا ہے، زبان کھول رہا ہے، وہ تابعین پر باتیں کرتا ہے، وہ تبع تابعین پر، محدثین پر، امام بخاری پر، مسلم پر، کسی کو اس نے نہیں چھوڑا، اور پھر بھی بہت سارے لوگ اس کے فالوور ہیں۔ ایسے لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ یہ بندہ کر کیا رہا ہے اور ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ کیا ہمارے ایمان کی تباہی کا باعث نہیں ہے یہ؟ وہ یہاں تک کہ انبیاء کو معاذ اللہ استغفر اللہ کوئی اہل بیت اطہار پر زبان کھول رہا ہے اور انبیاء کو نہیں بخشا جا رہا۔ معذرت کے ساتھ، اگر نبی معصوم نہیں نا، اللہ پاک نے انبیاء بھی غلطی کر سکتے ہیں، تو پھر اسلام سارے کا سارا ڈاؤٹڈ ہو جاتا ہے، اسلام کی کوئی چیز بچتی ہی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے انبیاء کرام کو محفوظ رکھا، اور جو واقعات جن کا وہ حوالہ دے رہے ہیں وہ سارے کے سارے امت مسلمہ کی تعلیم اور تربیت کے لیے تھے۔ اگر تاجدار کائنات سے وہ باتیں سرزد نہ ہوتی تو قرآن کی آیات نازل نہ ہوتی اور مسائل امت مسلمہ کو مسائل کا حل نہ ملتا۔ تو امت مسلمہ کو مسائل کا حل اور انسانیت کو مسائل کا حل دینے کے لیے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جو اعمال مبارک ہیں، جن پر اللہ رب العزت نے فرمایا محبوب ایسا نہ کیجیے، یہ سرزنش کے طور پہ سرزنش کا لفظ استعمال کر رہا ہے محمد علی مرزا۔ انبیاء علیہ السلام کو اللہ پاک نے سرزنش کرنی، جن سے وہ محبت کرتا ہے، جن کے لیے کائنات بنائی ہے، وہ انبیاء علیہ السلام کو معاذ اللہ سرزنش کرے گا اللہ پاک؟ ایسا نہیں ہے۔ تو ہمیں پہچاننا ہے، اگر کوئی بندہ دین سمجھنا چاہتا ہے تو ایک ہی بات ذہن میں رکھیں کہ جس شخص سے گستاخی کی ادنا سے ادنا بدبو بھی آ رہی ہے، جس کی گفتگو سے، وہ بندہ دین کا سمجھدار، دین کی سمجھ رکھنے والا نہیں ہے، وہ عالم دین نہیں ہے، وہ علم جاننے والا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔